میرے خیال میں پی ڈی ایم گورنمنٹ انتہائی بزدلی کا مظاہرہ کر رہی ہے. مجھے یاد ہے 2010 میں ایک جگہ میری بحث ہو گئی تھی، لاہور میں ہم تھے. خان صاحب نے دھرنا ختم کر دیا ہے اور خان صاحب نے اعلان کیا ہے کہ جیسے ہی میں ٹھیک ہوں گا دوبارہ مارچ کا اعلان کروں گا. این وہی ہوا جو ہم میرے خیال میں یہ ڈسکس کر رہے تھے. پہلے اپنے ولاگ میں ڈسکس کر چکے ہیں، ہم بتا چکے ہیں کہ بھئی یہی ہوگا اور وہی ہوا ہے. آپ نے ایک پوسٹ بھی لگائی تھی فیس بک پہ کہ 2014 کا مارچ بھی لاشوں سے شروع ہوا ہے اور لاشوں پہ ختم ہوا ہے، اور اس مارچ کا ابتدا بھی لاش سے ہوئی ہے اور اس کا اختتام اللہ خیر کرے گا. اس کا لیکن بالآخر اس کا اختتام بھی اس میں لاش میں انتہائی افسوس کے ساتھ ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں، لاش تو گری ہے، وہ ایک شہید بھی ہوا ہے. تو لیکن ظاہر یہ ہے کہ ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا. اب اس میں دو چیزیں ہیں، عام لوگ بھی ڈسکس کر رہے ہیں میرے خیال میں. ایک تو یہ ہے کہ خان صاحب نے ثابت کیا ہے کہ ان کو فیس سیونگ چاہیے تھے اور فیس سیونگ ان کو مل گئی ہے. تو انہوں نے جو ختم کرنے کا اعلان کیا ہے، ظاہر ہے کہ اب تو تاثر یہی ہے کہ ان کو فیس سیونگ مل چکی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ آئندہ بھی اس کا اعلان کریں گے لانگ مارچ کا. آپ کو کیا لگتا ہے دوبارہ مارچ ہوگا؟ دیکھیں ٹائمنگ کا بڑا وہ ہوتا ہے نا. اب جب یہ لانگ مارچ شروع ہوا تھا تو یہ ایک امپورٹنٹ تھا، مطلب اس کے بارے میں ہم کہہ سکتے تھے. اور اگر اس کو یہ جب پچھلی دفعہ لانگ مارچ کرنے آئے تھے نا، جب 2014 میں جب انہوں نے دھرنا کیا تھا، تو اس وقت حالات کچھ اور تھے. وہ تو ظاہر ہے، سہولت کاری تھی، وسائل تھے. تب 4 سے 5 ایسی مین اے ٹی ایمز تھیں تو مینج کرنا بڑا آسان تھا. فارن مطلب تو اس میں کافی ساری وہی چیز ہے نا. تو یہ اس کو لے کر آئیڈیا کو صرف پاپولیرٹی آپ کو وہ سکسیس نہیں کراتی. بالکل. تو یہ اسی کنسیپٹ کے ساتھ چلے تھے اور ہم نے کہا تھا کہ یہ سکسیسفل لانگ مارچ نہیں ہوگا کیونکہ اب کنسنسس چینج ہو چکا تھا جن کی بدولت انہوں نے 2014 کا مارچ کیا تھا. تب بھی ناکام کیا تھا. ہاں جی، تب بھی ناکام کیا تھا. تب بھی سول گورنمنٹ اپنے اس کے ساتھ انہوں نے آگے چلتی رہی تھی. اب بھی افسوسناک صورت یہ ہوئی کہ آپ نے یہ وتیرہ اب مطلب بنا لیا ہے کہ آپ نے جب کوئی آپ کو فرض کرو اس سے پہلے پی ڈی ایم نے کی ہے لانگ مارچز. ہاں جی. تو اللہ نہ کرے مطلب ہم یہ نہیں کہتے کہ کسی نے جان بوجھ کے کیا یا وہ، لیکن دیکھیں وہ بھی تو واپس لوٹ ہے. یہ پولیٹیکل موو ہوتے ہیں، آپ کو سکسیس نہیں بھی ملتی لیکن کوئی ایسی بات تو نہیں ہوتی کہ فاشزم تو انہوں نے نہیں اختیار کی. ہاں جی. اچھا، پھر اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ لانگ مارچ کا انہوں نے آگے اعلان بھی کر دیا. پھر یہ ہے کہ باقاعدہ بندے نامزد کر دیے ہیں اور اس میں دیکھیں نا کہ جو بندہ پکڑا گیا ہے وہ کس قسم کے اپنے خیالات کے اظہار کر رہے ہیں. پھر آپ بندے نامزد کر رہے ہیں، آپ ان کے خلاف عدالت نہیں جا رہے ہیں، آپ نے کوئی پٹیشن دائر نہیں کیا ہے، آپ ابھی تک ایف آئی آر درج نہیں کروا سکے ہیں. جو ہمارا طریقہ کار ہے نا، سب سے پہلے آپ نے ایف آئی آر کمپلینٹ کرنی ہوتی ہے، وہ نہیں ہوئی. اور یہ 24 گھنٹے سے زیادہ کا ٹائم اب گزر چکا ہے، 48 گھنٹے ہونے والے ہیں اب. تو یہاں اب یہاں سے سمجھ لیں کہ یہ کتنا ایک میچور مطلب وہ لوگ ہیں، اتنا بڑا ثانیہ ہوا ہے. تو دوسرا یہ کہ وہاں سہولت کاری آپ کی پنجاب گورنمنٹ کی ہے. بالکل. کہ آپ نے جو کمپلینٹ کرنی ہے اور پنجاب پولیس انڈر 2 آپ کے ہے، تو آپ نہیں کر سکے. اس میں ہمیں جو مطلب معلومات کا یا جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب درمیان میں آ رہے ہیں. انہیں کہ اس طرح فیار نہیں ہو سکتی کہ آپ ایک مطلب کچی گولی نہیں کھیل سکتے ہیں. یا تو واقعی آپ ایسا ثبوت دیں نا، نامزد جس کو کر رہے ہیں تو آپ ثبوت دیں میں، تاکہ پھر اس کے ساتھ ادارے کے ساتھ یہ ایک ادارے کی دوسرے ادارے کے خلاف کارروائی ہوگی. بالکل. اور اس طرح پہلے پاکستان میں نہیں ہوا کہ پولیس کا ادارہ آپ کے آرم فورسز کی مطلب اس کے خلاف وہ کرے. تو انہوں نے خان صاحب کو، چودھری صاحب نے میرے خیال میں انہوں نے کہا کہ اس طرح نہیں ہو. ہاں ایف آئی آر درج ہو سکتی ہے، آپ پر حملہ ہوا ہے، اس کی ہم کر سکتے ہیں، تحقیقات ہو سکتی ہیں، لیکن براہ راست کسی شخص کے اوپر یہ مجھے مطلب نہیں لگ رہا کہ یہ بہتر ہوگا، مناسب بھی نہیں.
تو نہیں ہوئی. اچھا دوسرا یہ تھا کہ اس کے لیے آپ کو ڈاکٹر یاسمین راشدہ نے ایک بات کی, انہوں نے کہا جی کہ میڈیکل جو وہ چاہیے ہوتا ہے نا, مطلب آپ کو تو وہ گورنمنٹل ہاسپٹل کا ہوتا ہے. تو شوکت خانم تو گورنمنٹل نہیں ہے, تو خان صاحب کیونکہ وہاں انہوں نے وہ ٹریٹ کرایا تو اس طرح مطلب یہ ہے کہ بات ہے نا کہ آپ یہاں سے چلے اور سیدھا وزیر آباد سے آپ شوکت خانم پہنچ گئے ہیں. تو بہرحال جس طرح باقی چیزیں بھی کافی ساری وہ لوگ دیکھ رہے ہیں, اسیس کر رہے ہیں کہ یار یہ کس طرح کی لانگ مارچ دوبارہ ہونے والی بات ہو رہی تھی. 2 چیزیں تھیں مین, وہ تو اب ان کے صحتیابی تک اللہ پاک ان کو جلد سے جلد صحتیابی دے تاکہ یہ دوبارہ اپنی اس کے ساتھ سیاسی میدان میں آئیں. اس ٹائم تک وہ دونوں چیزیں کلیئر ہو چکی ہوں گی. ایک تعیناتی کا معاملہ ہے, ہاں جی وہ تعیناتی ہو چکی ہوگی. دوسرا جو گورنمنٹ مطلب جا رہی ہے الیکشن کا, تو وہ 1-2 ماہ جب مزید گزرے گا تو پھر الیکشن کا بھی ظاہری بات ہے مارچ کے بعد پاکستان ایک اور چیز نظر آ رہی ہے کہ میرے خیال میں پی ڈی ایم گورنمنٹ انتہائی بزدلی کا مظاہرہ کر رہی ہے. اب دیکھیں نا کہ ابھی انہوں نے نام لے دیا. اچھا ادھر سے ڈی جی آئی ایس پی آر کا بیان بھی آ گیا کہ بھی یہ انتہائی خطرناک قسم کا بھونڈا الزام ہے, آپ اس کی تحقیقات کریں, آپ اس کے خلاف کارروائی کریں. اب یہ تو ذمہ داری اس کی وفاقی گورنمنٹ کی بنتی ہے. صرف نام نہیں لیا گیا, لاہور کینٹ کی آپ نے دیکھی ہیں پکچرز. ہاں جی وہاں ہمیں فورس کھڑی کرنی پڑی ہے. کور کمانڈر پشاور کے آپ نے باقاعدہ جا کر وہاں ان کے پروٹیسٹ کیا ہے. ہاں جی آپ نے پوری دنیا کو بتایا ہے کہ پاکستان کا جو یہ مطلب اسٹیبلشمنٹ ہے, آرمی ہے, تو یہ جی پولیٹیکل ٹارگیٹنگ میں اس میں مطلب وہ اب وہ دیکھیں نا انڈین میڈیا کتنا اٹھا رہا تھا اس معاملے کو. اچھا پھر یہ ہے کہ آپ جب حملہ آور ہوتے ہیں آپ پھر کہتے ہیں کہ پرامن احتجاج کا, آپ کا پرامن احتجاج ہے ہی نہیں. آپ کا جہاں بھی احتجاج ہو وہ پرامن نہیں رہا ہے. یہ واقعہ نہیں ہوا تھا. اب خدا نہ خواستہ عام پاکستانی بن کر آپ انتہائی نیوٹرل ہو کر بھی سوچیں تو کیا ان میں کوئی غیر ملکی ایجنٹ اس طرح اندر نہیں گھس سکتا؟ اب ان واقعات سے کمزوری کا اچھا پھر حکومت کمزوری کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. بے تحاشا فائدہ. آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر جب پہلے یہ بات ہوئی تھی, مجھے یاد ہے کہ جب بات ہو رہی تھی اس وقت جے یو آئی کا آزادی مارچ ختم ہوا تھا تو عمران خان نے بیان دیا تھا کہ اس کے خلاف مولانا کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت ہم کارروائی کریں گے کہ یہ اداروں سے مل کر حکومت کے خلاف سازش کر رہے تھے. نہیں, اب ایک بندہ کل بیان دے رہا ہے کہ مجھے اپنی اوپر ہم ہونے والے حملے کا پہلے کیسے پتہ چل گیا. وہ کہہ رہا میرے ریلیشنز ہیں اور زیادہ تر جو اس ادارے کے لوگ ہیں وہ پریشان ہیں ان حالات سے, وہ میرے ساتھ ہیں. تو انہی بیان پر اس طرح کی, اس سے بھی حال کا بیان تھا, مطلب اتنا سخت بیان نہیں تھا. آپ نے شہباز گل کو گرفتار کر لیا, کارروائی کی ہے. یہاں پر ڈی جی آئی ایس پی آر آپ سے مطالبہ کر رہی ہے کہ بھی آپ کارروائی کریں, اور یہاں پر گورنمنٹ ابھی تک آرٹیکل سے کوئی ایک عدالت میں درخواست نہیں دے سکی, کوئی آپ مقدمہ اس پر نہیں بنا سکے. بہرحال یہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے. اس کو جتنا مزید مطلب اس طرح ریلیکس اگر چھوڑا گیا تو یہ مزید خطرناک دیا گیا اسی طرح. اچھا کم از کم نا دیکھیں نا, اب یہ بات ہے کہ آپ ریاست کا سوچیں اور کارروائی کریں. آپ ریاست کا نہیں سوچیں تو کم از کم اپنی سیاست کا ہی سوچ لیں کہ بھئی ہماری سیاست بھی تو اس سے تباہ ہو رہی ہے نا, اسی سے ہو رہی. بہرحال پاکستان کے لیے اللہ پاک بہتری کا وہ کرے. ہمیں پاکستان سے سروکار ہے. یہ لوگ یہ کبھی بھی پاکستان کے اس میں نہیں رہے. ہم شروع دن سے, مجھے یاد ہے 2010 میں ایک جگہ میری مطلب بحث ہو گئی تھی, لاہور میں ہم تھے یونیورسٹی کے اس میں, تو اس وقت تک یہ ایم این اے بھی نہیں تھے, کوئی ممبر آف پارلیمنٹ کوئی ان کے پاس وہ نہیں تھی اسے نہیں. اور وہ ابھی جلسہ بھی نہیں ہوا تھا مینار پاکستان والا, اکتوبر والا. تو اس ٹائم اچھی خاصی ماری گئی. تو میں نے کہا کہ یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ شخص پاکستان کے لیے ایک مطلب اس کو کہیں کہ یہ خیر ہو سکتا ہے. تو بہرحال آج جس طرح ادارے کے سامنے کارکن کو کھڑا کیا گیا ہے, کارکن کو اشتعال, اور مختلف سوشل میڈیا کے اوپر جو آ رہی ہیں ویڈیوز, اور جس طرح کی لینگویج اور جس طرح کے پی ٹی آئی کا کارکن وہ ادارے کے خلاف عرض سرائی کر رہے ہیں, اختلاف ہو سکتا ہے آپ کو, لیکن وہ آپ ایسا کر رہے ہیں کہ جس طرح آپ انڈین شہری ہیں. بالکل آپ انڈین شہری ہیں اور آپ کا مقابلہ پاکستان آرمی سے ہو گیا ہے. یہاں پر دیکھیں آپ ایک پارٹی ہیں,
پاکستان کے ہر ادارے کو آپ ٹارگٹ بنا رہے ہیں، تو پھر آپ پاکستان میں کیوں ہیں؟ الیکشن پاکستان کی ہر چیز ہی آپ کو بری لگ رہی ہے تو کہیں اور چلے جائیں۔ عدالتیں بری ہیں، پولیس سسٹم برا ہے، اب کی آرمی بری ہے، صرف واحد یکتا انسان وہ مطلب آپ نے اس کو وہ بنا دیا ہوا ہے کہ جی بس اگر اسی کو آج آپ وزیر اعظم بنا دے سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، سب کچھ ٹھیک ہے۔ برحال ہمیں گورنمنٹ سے یہی مطلب وہ توقع ہے کہ وہ کسی کی خواہش پر نہیں، وہ حالات کو دیکھتے ہوئے فیکٹس اینڈ فائنڈنگ کے تحت آئین اور قانون کے مطابق کرے، کوئی جبری نہیں ہے، مطابق کام کرے۔ جن لوگوں نے ادارے کے خلاف محاذ آرائی کی ہے، جنہوں نے بیان بازی کی ہے، اور جس لیول کی مطلب انہوں نے مخالفت میں وہ انتشار پھیلایا ہے، تو اگر اس کو عینی ہاتھوں سے ابھی نہ ٹیکل کیا گیا تو یہ مزید خطرات بڑھتے جائیں گے۔